دوستوں ایک گاڑی جا رہی تھی اور اس گاڑی میں 4 لوگ تھے جو کہ کپل تھے، 2 بھائی 2 بہنیں، اور 2 بہنوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں سے ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ کہتے کہ یہ لوگ کسی ٹرپ پہ جا رہے تھے ہنی مون کے لیے۔ تو اس طرح ہوا کہ 2 لوگ کار میں پیچھے بیٹھے تھے، 2 آگے۔ اب تو جب 2 لوگ کار میں پیچھے بیٹھے تھے تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک بوڑھے شخص کو غلطی سے وہ گاڑی سے ٹکرایا۔ تو ان لوگوں نے گاڑی روکی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو وہ بوڑھا تھا، دوسرا اوپر سے اس کے سر پہ چوٹیں آئی تھی اور وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ وہ بوڑھا شخص وہاں کا رہنے والا تھا اور وہ کچھ لکڑیاں اکٹھے کرنے میں مصروف تھا، لیکن اچانک روڈ پہ آیا تھا اور اس کی نظر بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ لوگ چونکہ کافی مستی میں تھے تو غلطی سے اس کے اوپر گاڑی جو ہے چڑھائی۔ تو اب یہ ہوا کہ تو جب یہ لوگ گاڑی سے اترے تو اس کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن جو بڑی بھابھی تھی اس نے کہا کہ نہیں، اسی طرح تو یہ پولیس کیس بنے گا، اگر اس بوڑھے شخص کو کچھ ہو گیا تو ہمارا تو جو ہے یعنی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ شادی کے نئے دن ہے اور پھر ہمیں جیلوں کے چکر لگانے پڑے گے اور ہنی مون برباد ہو جائے گا، یہ وہ بس اس نے جو بھی کہا ان لوگوں نے عمل کیا اور جلدی گاڑی میں بیٹھ کے وہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن اس میں سے جو چھوٹی بہن تھی وہ پیچھے کی طرف یعنی شیشے میں اس بوڑھے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بے بسی کا منظر تھا، یعنی وہ ان لوگوں سے ایک مدد مانگ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا کسی کو، لیکن مجھے ہاسپٹل لے کے جائے، اور وہ لڑکی اس کو پیچھے دیکھ رہی تھی جب تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ تو اب کافی ٹائم گزرا دوستوں، تو یہ جو چھوٹی لڑکی تھی اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ یہ اگر واش روم میں جاتی تھی، اگر کچن میں جاتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی وہ بوڑھا شخص اسے نظر آتا تھا، اور وہ گھر میں یہ مطلب پورا ہنی مون جو تھا وہ بھی برباد ہو چکا تھا، اور پوری زندگی اب اس کی ایسی تھی کہ یہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ وہ بوڑھا شخص کھڑا ہے اور اسی طرح خون میں لت پت ہے اور ان لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ بات چونکہ وہ کسی سے کہہ نہیں پاتی تھی، اس کی بڑی بہن اس کو سمجھاتی تھی کہ اگر تم نے کسی کو یہ مسئلہ بتایا ڈاکٹر کو تو کیا پتہ اس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہو اور یہ کیس دوبارہ مطلب آ جائے ہمارے اوپر۔ اس طرح گھر میں بھی کسی کو مت بتانا، ورنہ خواہ مخواہ میں سب ہمیں جو ہے قاتل کی نظر سے دیکھے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے، یہ وہ بس اس طرح کچھ باتیں تھی جو کہ وہ بیچاری جو چھوٹی بہن تھی وہ سہ رہی تھی۔ اس کے خوابوں میں وہ بوڑھا شخص آتا تھا، کافی ہارر سا تھا یہ سب کچھ۔ تو پھر ایک دن وہ لڑکی واش روم میں کپڑے دھو رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا شخص ہے نا وہ کھڑکی میں اسے نظر آئے، وہ کافی ڈر گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہی خون سے لت پت کپڑے ہیں اور اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو دھو لے۔ تو وہ چیخ کے چلاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اس کی جو ساس تھی وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ 1 سال گزر گیا لیکن تم سہمی ہوتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ ہم نے ایسا ایک ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا اور اب وہ شخص مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، یہ لوگ اسی گاؤں میں گئے اور پوچھتے رہے اور ان لوگوں کو ایک گھر ملا جس میں ایک بوڑھا شخص 1 سال پہلے کسی گاڑی کے ٹکر سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ لوگ پھر اس کی قبر پہ جا کے پتہ کی اور ان کے گھر والوں کی مدد کی فائنینشلی طور پہ، اور پھر اسی طرح یہ مسئلہ پھر آہستہ آہستہ جا کے ختم ہوا۔ دوستوں اس سٹوری سے مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا گھٹنا جو آپ کی زندگی میں پیش آئے جس کی اسی وقت یعنی وہ ضروری ہوتا ہے اس کا سلوشن، جو کہ آپ لوگ نہیں نکال پاتے، تو بعد میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ریئل ہارر سٹوری تھی اور یہ ایک میگزین سے میں نے اٹھائی تھی جس میں ایک لڑکی نے اپنی سٹوری دی تھی، اور یہ وہی چھوٹی بہن تھی اس لڑکی کی جو کہ دونوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا تو میری سائیکو پرابلم ہوتی
کیونکہ میں اس کے لیے تڑپ رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ ہم ان کی مدد کریں لیکن وہ مدد ہم نہیں کر پائے. اور جب میں اسے پیچھے دیکھ رہی تھی، جب گاڑی جا رہی تھی تو پیچھے شیشے میں جب میں دیکھ رہی تھی تو وہ بڑی بے بسی کی آنکھوں میں ہم سب کو دیکھ رہا تھا. تو یہ سب میرے ذہن پہ میرے ذہن میں ایک خلا چھوڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں جہاں بھی جاتی مجھے یہ بوڑھا شخص نظر آتا. یہاں تک کہ ایک ہارر چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہی خون سے لت پت کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر میں ایک سائیکالوجسٹ سے بھی ملی جس نے میرا کافی حد تک مدد کیا، لیکن یہ کوئی سائیکو پرابلم نہیں تھی بلکہ یہ ایک ریئلٹی تھی کہ وہ شخص مجھے نظر آتا تھا. اور جب ہم اس گاؤں میں دوبارہ گئے، ان کے گھر گئے، ان لوگوں کی فائنینشلی مدد کی اور ان سے باقاعدہ میں نے تو سچ ہی کہا کہ ہماری گاڑی سے ٹکر لگی تھی ان کو، لیکن ہم نے صرف ایک جھوٹ بولا کہ اس وقت ہم بہت جلدی میں تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن ہمیں احساس تھا کہ کسی کو مارا ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس جو حادثے کا ہے نا 1 سال گزرا تھا. ان لوگوں نے کوئی کیس ویس کچھ نہیں کیا، بہت غریب لوگ تھے اور ہم نے پھر ان لوگوں کی مدد بھی کی بہت زیادہ. اور بس یہ بات وہاں ختم. اور پھر یہ جو خواب تھے، وہ جو شخص مجھے ریئلٹی میں بھی نظر آتا تھا، خوابوں میں بھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ بھی ایک ہارر سٹوری تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی.